اب یہاں پر جیسے ہی ہادیہ اور بطول کی والدہ یعنی سراج صاحب کی بیگم اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھتی ہیں اور یہ سارا ماجرا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ان کا کوئی وارث نہیں بن رہا، وہ لاوارث ہو چکے ہیں اور سسرال بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اپنے شوہر یعنی سراج صاحب کو سمجھانے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ دیکھیں اگر آپ میری بچیوں کے وارث بن جائے تو بے بسی میں ڈوبنے سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا اور احساس جاگے گا کہ ہمارا بھی کوئی وارث ہے، یعنی ہمارے پیچھے بھی کوئی بات کرنے والا موجود ہے۔ دوسری طرف کشان ساحل کو دیکھتے ہی روڈ پر جاتے ہوئے اپنی بائک ساحل کے اندر جا مارتا ہے اور پھر جان بوجھ کر ساحل کو چڑوانے لگتا ہے اور بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، پھر ساحل سے کہنے لگتا ہے کہ اگر محبوب کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، یعنی اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ بطول سے محبت کرتا ہے اور بطول ہی کو پہلے دن سے چاہتا ہے، لیکن بطول تو اب عاشر کے نکاح میں آ چکی ہے، اگر عاشر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تمہارا محبوب یعنی بطول کا ہنستا بستا گھر برباد ہو سکتا ہے، تو اگر تم اس کوشش میں کامیابی حاصل کر لو تو تمہیں یہ سارا واقعہ کیسا محسوس ہوگا، یعنی تم پھر بھی خوشی کے عالم میں اسے اپنا لوگے یا پھر اسے ٹھکرا دوگے یا اس کی اداسی میں شامل ہو کر خود بھی اداس ہو جاؤ گے۔ ساحل کشان کی یہ ساری بات خاموشی سے سنتا رہتا ہے اور بے حد غصے میں آ کر اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصہ نکال نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ وہ اب اس گھر کا یعنی سراج صاحب کا داماد بن چکا ہے، اسے اس بات کا لحاظ رکھنا ہی پڑتا ہے۔ ساحل کشان کی یہ حرکت کبھی بھلا نہیں پا رہا ہوتا کہ اس نے اس کے ماموں یعنی ساحل کے ماموں سراج صاحب کو کیسے دھکے دے کر دکان سے نکالا تھا اور کیسی گریبان سے پکڑا تھا۔ وہ اپنے ماموں کی عزت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن پھر بھی سراج صاحب کے داماد ہونے کے ناطے وہ اس کی عزت بچا کر یہاں سے خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ سو ویئرز، آپ کا کیا خیال ہے کہ ساحل کی خاموشی میں ہی بہتری ہے یا اسے کشان کی باتوں کا اب منہ توڑ جواب دے دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن